شہر کے پوش علاقے کے سفید رنگ کے بنگلے میں جیسے جشن کا سما تھا۔ آج پورا گھر روشن ہو رہا تھا۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ آج عائشہ بیگم سارا دن کچن میں بے حد مصروف رہی تھیں۔ ایک ایک چیز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ پورے 3 سال بعد ان کا جگر گوشہ گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی دروازے پر نظریں جمائے بیٹھ گئی تھی۔ راشتہ، میں نے پلاؤ دم پر رکھا ہے، اسے دیکھ لینا اور بالکل ٹھیک وقت پر اسے دم سے ہٹا دینا۔ تم جانتی ہو نا، میران کو بیٹھے ہوئے چاول بالکل نہیں پسند ہیں۔ عائشہ بیگم نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت حلیمہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل کر آئی تھیں۔ وہ بھی آج بہت خوش تھیں۔ آخر کار اتنے عرصے بعد اس گھر کی رونق لوٹ کر آ رہی تھی۔ انہیں اپنا بھتیجا اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ آخر ان کا داماد تھا، ان کے اکلوتی بیٹی کا شوہر تھا۔ وہ بھی اس کے لوٹ آنے پہ بہت خوش تھے۔ گھر کے سبھی افراد لاؤنج میں جمع تھے۔ عائشہ بیگم، ان کی نند حلیمہ بیگم اور فاروق صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور بے صبری سے میران کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب لوگ تو میران کو خود لینے ایئرپورٹ جانا چاہتے تھے، مگر میران نے صاف انکار کر دیا تھا کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈرائیور کو بھیج دیا جائے۔ اس لیے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور گاڑی گیٹ سے اندر آئی تھی۔ عائشہ بیگم بے قراری سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت میران لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ پورے 3 سال بعد اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر عائشہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تڑپ کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھی تھیں اور اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روئی تھیں۔ میران لب بھینچے اپنی ماں کو روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ان 3 سالوں میں بہت بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سجی ہلکی ہلکی بیئرڈ اسے مزید شاندار بنا رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کی جیکٹ میں ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ فاروق صاحب بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے سے گلے ملے تھے۔ 3 سال تک اپنی ضد کی بدولت وہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے دور رہا تھا۔ آخر کار اپنے بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر اس کی ساری شرطیں ماننے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا جبھی وہ یہاں لوٹ کر آیا تھا۔ اور اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ لندن سے اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور فاروق صاحب اپنے بیٹے کی شرط کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ حلیمہ بیگم نے میران کے برابر میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے ساتھ ہی لندن سے آئی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی مانند سفید تھا، اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی مانند جگمگا رہی تھیں، سنہری بال اس کے حسن کو مزید و آتشا کر رہے تھے۔ حلیمہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ تو ان 3 سالوں میں یہی سمجھتی رہی تھی کہ میران وقت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو قبول کر لے گا، مگر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میران اس طرح سے کسی لڑکی کو یہاں لے کر آ جائے گا۔ عائشہ بیگم اور فاروق صاحب سے ملنے کے بعد میران حلیمہ بیگم کی سمت بڑھا تھا، اور ان کے سامنے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ وہ اس کی پھپھو تھیں اور اس سے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ حلیمہ بیگم نے بمشکل ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ ان کی نگاہیں بددستور اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے حلق میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میران نے ان کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ بھلا ایک ماں یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کا شوہر اپنے ساتھ کسی غیر لڑکی کو لے کر آئے، مگر میران نے حلیمہ بیگم کے پھیکے پڑتے چہرے کو نظر انداز کیا تھا۔ مام، ڈیڈ، یہ میری گرل فرینڈ کرسٹینا ہے۔ میران نے کرسٹینا کے کندھے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا، جبکہ حلیمہ بیگم اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس قدر ناانصافی کیسے برداشت کر سکتی تھی، مگر وہ اس وقت رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ 3 سال بعد ان کا بیٹا لوٹ کر آیا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ان کا دل ہر چیز سے اوپ گیا تھا۔ میران نے خاموش نظروں سے حلیمہ بیگم کو سر جھکائے جاتا دیکھا تھا۔ میران خان اپنے باپ کے سامنے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ آج فیصلہ کر کے آیا ہے۔ کل سے اب تک اس کا رایحہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ رایحہ کل سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے رات کے کھانے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میران تل ملا کر رہ گیا تھا۔ میں آپ کی بھانجی کو طلاق دے کر
کرسٹینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ کو میری مرضی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اسی شرط پر میں یہاں لوٹ کر آیا تھا۔ میران نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا اور انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ فاروق صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے ضدی اور خود سر بیٹے کو دیکھا تھا اور جان لیا تھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے انہیں انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور انہوں نے انگلی ٹیڑھی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اب خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اب اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ زبردستی کی بنیاد پر رشتے نہیں بنتے ہیں۔ 3 سال پہلے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے زبردستی تمہارا اور راہیا کا نکاح کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاروق صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا، جیسے انہیں میران سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ دل سے یہی چاہتے تھے۔ میران نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، وہ اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گئے تھے، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے راہیا کے لیے اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سعد کو پسند کیا ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ تم راہیا کو طلاق دو گے تو میں اس کا رشتہ سعد سے طے کر دوں گا۔ فاروق صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد اطمینان سے کہا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر میران کا دل بری طرح سے جل اٹھا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی باتیں میران کے سر سے گزر گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میران نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو تم نہ سمجھ سکو، فاروق صاحب نے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ تم راہیا کو طلاق دو گے تو وہ ساری زندگی اسی گھر میں تو نہیں رہے گی، کل کو اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے، اور ساتھ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ راہیا کو بہت پسند کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ فاروق صاحب نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ جانے کیوں راہیا کا نام کسی اور کے ساتھ سن کر میران کو بہت برا لگا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کا غرور، اس کی اکڑ توڑنا چاہتا تھا، مگر وہ تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میران نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، پل بھر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، مگر اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو احساس ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راہیا میرے نکاح میں ہے، میں نے ابھی اسے طلاق نہیں دی ہے، اور وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ میران کا دماغ چٹخ اٹھا تھا، غیرت نے جوش مارا۔ فاروق صاحب نے ابرو چکا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، جب آج نہیں تو کل تم اسے طلاق دے دو گے۔ فاروق صاحب نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تیشتے میران کا برا حال ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ فاروق صاحب کے اس انکشاف نے اس کا سکھ چین سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اسے اسنا میں اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک دے کر راہیا اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے سامنے میران خان کو دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی تھی، جبکہ میران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے گھو رہا تھا۔ لاہیا رائل بلو کلر کے ڈریس میں نکھری نکھری سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ راہیا نے وہاں میران کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا تھا اور فاروق صاحب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ماموں، میں شاپنگ پر جا رہی ہوں، رات کو لیٹ گھر آؤں گی، آپ لوگ میرا ویٹ مت کیجیے گا، سعد مجھے ڈراپ کر دے گا، راہیا نے اطمینان سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر فاروق صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور میران نے ایک بار پھر سے بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ کب سے اس قدر آزاد خیال ہو گئے تھے، ان کی بھانجی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی اور وہ اسے اجازت دے رہے تھے۔ کس کو دکھانے کے لیے اتنا تیار ہو کر جا رہی ہو؟ اسی پل میران اس کے راستے میں کھڑے ہو کر تلخی سے دھاڑا تھا۔ راہیا نے حیرانی سے ابرو اچکائے اسے دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، ایک کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں تو دوسرے کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ میران خان اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے اس ایک پل میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی وہ ہرگز نہیں تھی جسے وہ دھتکار کر گیا تھا۔ فاروق صاحب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، تیر نشانے پر لگا تھا۔ اپنے بوائے فرینڈ کو دکھانے کے لیے تیار ہوئی ہوں، تم سے مطلب؟ بدلے میں وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ میران اپنی جگہ ساکت سا ہوا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے کانوں نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے سکتے کے عالم میں فاروق صاحب کی طرف دیکھا، مگر وہ بہت ہی اطمینان سے بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، سنا آپ نے؟ آپ کی بھانجی کیا کہہ رہی ہے؟
میران خان کو اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا؟ رایا نے کندھے اچکاتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ میران نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اور میں ہرگز بھی یہ بےغیرتی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تیش کے عالم میں چلایا تھا، مگر جیسے اس کے چلانے کا رایا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر طنز مسکراہٹ چھائی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میران سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ اور جو بغیرتی تم کر رہے ہو، اور اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رایا نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اور ویسے بھی تم مجھے طلاق دے دو گے، اس کے بعد تو مجھے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی ہے۔ ساری زندگی میں تمہارے سوگ میں تو نہیں گزار دوں گی۔ رایا نے اسے آئینہ دکھایا تھا اور ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈال کر وہ پلٹ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک میران کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ فاروق صاحب نے اطمینان سے اپنے سامنے فائل کھول لی تھی، جیسے انہیں اس بحث سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میران خان کی آنکھوں کے سامنے 5 سال پہلے کا وہ منظر لہرایا تھا جب وہ نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ عائشہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ ان سے اکلوتی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حلیمہ بیگم ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ فاروق صاحب سر پکڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میران کو راہیا سے نکاح کرنے پہ مجبور تو کر دیا تھا، مگر اس سے میران مزید باغی ہو گیا تھا۔ اس نے جانے کا لندن کی ٹکٹ بک کروائی تھی، کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور اب وہ اپنے نکاح کے محض چند گھنٹوں بعد ہی اپنا سامان پیک کیے جانے کے لیے کھڑا تھا۔ راہیا اب تک نکاح کے سفید رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھے۔ وہ ششتر سی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میران، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اچانک اس طرح سے لندن کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے اپنے ماں باپ کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ تم نے ہمیں اتنا غیر سمجھ لیا؟ عائشہ بیگم کی آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور وہ رنجیدہ کیوں نہیں ہوتی؟ میران ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے اسے اپنی نظروں سے دور کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان سے اتنی دور جا رہا ہے۔ میران نے زخمی نظروں سے فاروق صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے ڈیڈ سے کہا تھا میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی ڈیڈ نے زبردستی اس رشتے کو مجھ پر تھوپ دیا۔ اب بھگتیں آپ لوگ۔ میران نے نخوت سے رایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رایا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، بے یقینی، صدمہ، حیرانی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں کہا تھا اسے۔ اپنے اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اس کا دل کئی حصوں میں بٹا تھا۔ وہ یکٹک میران کا سپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس قدر خوبصورت رشتے کو بوجھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس نکاح کو لے کر کتنی خوش تھیں یہ وہی جانتی تھیں۔ خوابوں کو اس طرح سے منزل مل جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب جو کچھ میران کہہ رہا تھا انہی خوابوں کی کرچیں اس کی آنکھوں میں گھسنے لگی تھیں۔ شہد رنگ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں۔ حلیمہ بیگم نے اپنا دل تھاما تھا اور بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، جو تیش سے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ میران بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حلیمہ بیگم نے راہیا کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ I'm sorry پھپھو، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہی سچ ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں شادی اپنی پسند اور مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، جبکہ آپ کی بیٹی کو میں سرے سے ہی پسند نہیں کرتا۔ میں نے ڈیڈ کو اس رشتے سے انکار کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنی ضد کے سامنے میری ایک نہیں چلنے دی۔ میران نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حلیمہ بیگم کو سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور اب وہی موت کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ راہیا کی ریڑھ کی ہڈی چٹخ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، مگر خود پر ضبط کے وہی پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ عائشہ بیگم اب باقاعدہ رونے لگی تھی، مگر میران فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کو گلے سے لگا کر اپنا سامان لیے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عائشہ بیگم فاروق صاحب پر بری طرح سے برس رہی تھی۔ دیکھ لیا جوان بیٹے کے ساتھ ضد کرنے کا انجام، عائشہ بیگم نے راہیا کو گھورتے ہوئے فاروق صاحب سے کہا تھا۔ فاروق صاحب کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا میران کو اس رشتے کے لیے فورس مت کریں، مگر اس وقت تو آپ پر اپنی بہن اور بھانجی کی محبت کا بہت سوار تھا۔ عائشہ بیگم تلخی سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور راہیا بت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔
وہ رونا چاہتی تھی مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں ٹپکا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہ شخص اسے بری طرح سے توڑ کر جا چکا تھا۔ اب شاید وہ زندگی بھر بھی اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کی کرچیاں سمیٹتی رہتی تو سمیٹ نہیں سکے گی۔ میران ہوش میں آتا ہوا غصے سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ رایا اس قدر کیسے بدل سکتی تھی؟ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ رایا کو دھتکار رہا تھا تو اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، یوں جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ مگر آج اس کے سامنے کھڑی لڑکی بالکل مختلف تھی اور بے حد خوبصورت بھی۔ اسی وقت میران کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اگلے ہی پل کرسٹینا بے تکلفی سے دروازہ کھول کر میران کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میران، تم یہاں ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ کرسٹینا اطمینان سے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بلو کلر کی جینز کے ساتھ وائٹ شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ سنہری بال اس کی کمر پر بکھر کر اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ میران نے اپنی آنکھوں میں بیزاری بھرے اسے دیکھا تھا اور پھر صوفے پر بیٹھ کر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ میں یہاں بور ہو رہی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہیں چلتے ہیں، کرسٹینا نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ میں اس وقت کہیں نہیں جانا چاہتا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میران نے دو ٹوک لہجے میں انکار کیا تھا۔ کرسٹینا نے حیرانی سے میران کو دیکھا تھا۔ آج سے پہلے میران نے اس قدر سرد رویہ اس کے ساتھ کبھی نہیں اپنایا تھا۔ کرسٹینا اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور میران کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ اوہ کم آن میران، ہم یہاں جب سے آئے ہیں تم مجھے اگنور کر رہے ہو، اس لیے میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں تمہارے کہنے پہ زبردستی یہاں آئی تھی اور تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ کرسٹینا اس سے ناراض ہوئی تھی۔ میران نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اب وہ کرسٹینا کو کیسے سمجھاتا کہ یہاں آ کر وہ خود چکرا کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب سے اسے راہیا اور ساتھ کے بارے میں علم ہوا تھا وہ ایک اندیکھی سی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ برباد کر دے۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ شادی کی تیاری کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے لبوں سے سگریٹ نکال کے زمین پر پھینکی تھی اور اسے اپنے جوتوں سے مسلا تھا۔ وہ کرسٹینا جو اسے لندن میں بے حد حسین لگتی تھی، جانے کیوں اب وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ کرسٹینا نے میران کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میران، اس نے گہری سانس بھری تھی، پلیز نا، کہیں چلتے ہیں، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ کرسٹینا نے ضد کی تھی۔ اس کی ضد کے سامنے میران مجبور ہوتا ہوا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ کرسٹینا تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میران اسے اپنے ساتھ زبردستی یہاں لے کر آیا تھا تاکہ وہ رایا کو ذلیل کر سکے، مگر یہاں آ کر تو اسے معلوم ہوا کہ پوری بازی ہی پلٹ گئی ہے۔ میران اور کرسٹینا ایک ساتھ ہی کمرے سے نکلے تھے۔ سامنے ساتھی رایا ٹھٹک کر اپنی جگہ رکی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ہوا تھا۔ رات کے اس پہر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں تھے۔ میران کی نظریں بھی رایا کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی لانگ شرٹ اور پلازو میں ملبوس تھی۔ وہ شاید پانی لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ رایا کو دیکھ کر کرسٹینا رایا کی طرف بڑھی تھی۔ میران نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہ رہا ہو، مگر رایا کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رایا، ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ کرسٹینا نے اسے کھلے دل سے آفر کی تھی، کیونکہ وہ اب تک میران اور رایا کے رشتے سے بے خبر تھی اور میران نے بھی اسے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رایا نے مسکرا کر کرسٹینا کو دیکھا تھا۔ نو تھینکس، تم لوگ جاؤ، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں اور بہت تھکی ہوئی ہوں۔ رایا نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے انکار کیا تھا، جبکہ میران اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھو رہا تھا۔ رایا ان دونوں کے سامنے سے نکل کر نیچے چلی گئی تھی۔ میران ضبط سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کرسٹینا کے ساتھ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ مکمل طور پر غائب دماغی کے عالم میں تھا۔ اس سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ رایا نے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ شادی کا سوچ سکتی تھی۔ وہ تو ان 5 سالوں میں یہی سوچتا رہا تھا کہ رایا صدمے سے پاگل ہو گئی تھی، مگر یہاں تو بساط ہی الٹ گئی تھی۔ آخرکار بڑی مشکلوں سے اس کی جان چھوٹی تھی اور وہ کرسٹینا کو لے کر واپس گھر آیا تھا۔ اس قدر تھکاوٹ کے باوجود بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جانے کب تک کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ رایا، اٹھ جا بیٹا، کب تک سوتی رہو گی؟ دیکھو دن چڑھ گیا ہے۔
حلیمہ بیگم نے راہیا کے کمرے میں آ کر اسے آوازیں دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی کھڑکی پر ڈلے ہوئے پردوں کو بھی ہٹایا تھا۔ یکدم ہی پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا تھا اور راہیا نے اپنا چہرہ کمبل کے اندر کیا تھا۔ مما پلیز تھوڑی دیر اور سونے دیں، راہیا نے نیند سے بھاری ہوتی ہوئی پلکیں کھول کر کہا تھا۔ نہیں بس اب اٹھ جاؤ، اتنی دیر تک نہیں سوتے ہیں۔ حلیمہ بیگم نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ راہیا نے ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ حلیمہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ راہیا نے ایک بار پھر پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی تھیں۔ راہیا 2 سال کی تھی جب اس کے بابا اسے چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ حلیمہ بیگم نے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ فاروق صاحب نے اپنی بہن اور بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے راہیا کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے ننھی سے راہیا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میران راہیا سے 6 سال بڑا تھا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے ڈیڈ اس کے سوا کسی اور سے بھی محبت کریں۔ 8 سال کی عمر تک اسے اپنے ماں باپ کا بھرپور پیار ملا تھا، مگر جب راہیا ان لوگوں کی زندگی میں آئی تو میران سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ حلیمہ بیگم میران کو بھرپور محبت دیتی تھی، بچپن سے ہی میران کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ راہیا نے اس کے ڈیڈ کی محبت پر قبضہ کیا تھا، اس لیے وہ راہیا کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ راہیا سو رہی ہوتی تو اسے جا کر اٹھا دیا کرتا تھا، اس کے کھلونے توڑ کر پھینک دیا کرتا تھا، اور جب اس کی حرکتوں پر فاروق صاحب اسے ڈانٹتے تو اس کی نفرت راہیا کے لیے مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ میران کی نفرت راہیا کے لیے بڑھتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ ان دونوں نے بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا، مگر میران کے رویے میں راہیا کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رویہ راہیا کے ساتھ ویسا ہی تھا، وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک روز راہیا نے میران کو گھر کے پچھلے لان میں سگریٹ پیتے دیکھ لیا تھا اور اس نے یہ بات جا کر فاروق صاحب کو بتا دی تھی۔ فاروق صاحب یہ بات سن کر سخت غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی میران کو اپنے سامنے بلا لیا تھا۔ میران اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور اس بات سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ راہیا نے اسے سگریٹ پیتے دیکھ لیا ہے اور اس کی شکایت جا کر اس کے ڈیڈ سے کر دی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا۔ راہیا مزے سے ٹانگ پر ٹانگ دھرے فاروق صاحب کو برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ بیگم اور حلیمہ بیگم بھی وہیں موجود تھی، مگر ان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس، فاروق صاحب نے سخت لہجے میں میران کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میران نہ سمجھی سے ان کے قریب آیا تھا۔ فاروق صاحب نے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لا کر سونگھا تھا۔ انہیں سگریٹ کی سمیل آئی تھی اور اگلے ہی پل انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میران کے منہ پر مارا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ یکدم ہی ساکت رہ گئے تھے۔ میران اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ راہیا سہمی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فاروق صاحب اس بات پر اس قدر غصہ ہو جائیں گے اور میران پر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ راہیا نے بے اختیار ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے سگریٹ پی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ فاروق صاحب زور سے دھاڑے تھے۔ میران نے ان کے برابر میں سر جھکائے بیٹھی راہیا کو گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ضرور راہیا نے ہی اس کی شکایت کی ہوگی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بچے پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ عائشہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے نے آج سگریٹ کو منہ لگایا ہے تو کل کسی اور ممنوع چیز کو منہ لگائے گا۔ لاڈ پیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کرتا پھرے۔ فاروق صاحب کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کس نے کہا آپ کو اس نے سگریٹ پی ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ عائشہ بیگم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ راہیا نے خود اسے سگریٹ پیتے دیکھا اور اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل بھی آ رہی ہے۔ آپ کو جانتے بوجھتے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق صاحب نے عائشہ بیگم کو لتاڑا تھا۔ حلیمہ بیگم نے گھور کر راہیا کو دیکھا تھا۔ راہیا کا سر مزید جھک گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ میران سر نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ میران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ راہیا کو اپنی نظروں کے سامنے سے غائب کر دے، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا فاروق صاحب کی ڈانٹ پھٹکار سنتا رہا تھا۔ اس کی نفرت راہیا کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ راہیا نے اس واقعے کے بعد کتنی ہی بار اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی،
مگر میران نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اسی طرح سے کچھ وقت مزید گزر گئے۔ راحہ کے لیے کئی رشتے آنے لگے تھے، مگر فاروق صاحب یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ راحہ میران کی ہی دلہن بنے گی، اور جب میران کے سامنے اس رشتے کی بات ہوئی تو وہ بری طرح سے بدک گیا تھا اور اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر فاروق صاحب بھی اپنی ضد پر اڑ گئے تھے اور ان دونوں کا نکاح کروا کے ہی دم لیا تھا۔ راحہ لان میں ڈھیلا ڈھالا سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی۔ لمبے بال ایک ڈھیلی سی چوٹیاں میں قید تھے اور چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ وہ لان میں کرسی پر بیٹھی آسمان پر موجود پورے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا حزن چھایا ہوا تھا۔ اس روز کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میران اور کرسٹینا ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ان دونوں کو ساتھ دے کر جانے کیوں اس کا دل چلتا تھا۔ وہ تو ان 3 سالوں میں یہی سمجھتے آئی تھی کہ وہ اس شخص سے موو آن کر چکی تھی، مگر اب جب وہ سامنے آیا تھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے کبھی موو آن کر ہی نہیں سکی تھی۔ وہ آج بھی اسے اتنے ہی شدت سے چاہتی تھی جتنا 3 سال پہلے چاہتی تھی۔ راحہ کی آنکھوں میں چند آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، مگر میران اور کرسٹینا کی نزدیکیاں دیکھ کر یہ بات تو طے تھی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ 3 سال تک اسی خوف میں مبتلا رہی تھی اور آج اس کا یہ خوف اس کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑا ہوا۔ وہ واقعی اسے یہاں طلاق دینے کے لیے آیا تھا۔ طلاق کا سوچ کر بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اب نہیں رک سکے گی۔ وہ یہاں اپنی مرضی کرنے آیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سر ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اسی وقت صدر دروازہ کھلا تھا اور میران کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ راحہ نے ترچھا ہو کر اس کی گاڑی کو کار پورچ میں زیادہ دیکھا تھا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اس شخص کے سامنے ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی جسے اس کی بالکل ہی قدر نہیں تھی۔ میران کرسٹینا کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ کرسٹینا نے میران کا بازو تھام رکھا تھا۔ میران کی نظر بھی راحہ پر پڑی تھی۔ وہ دونوں اسی کی سمت چلے آئے تھے۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میران نے کرسٹینا سے کہا تھا۔ کرسٹینا وہاں سے چلی گئی تھی اور میران آ کر راحہ کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھے سرد نظروں سے راحہ کو دیکھ رہا تھا۔ راحہ نے ایک نظر میران کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اس سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ میران کے سامنے ظاہر کر سکے کہ اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ اس کی نظروں کے سامنے سے جانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میران اس کے اندر جھانک کر نہ دیکھ لے۔ میران نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ راحہ نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ میران چند لمحوں کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے سانس روکے راحہ کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ راحہ نے اس کی نظروں سے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر میران کی گرفت اس کے بازو پر بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے اپنا بازو چھڑا نہیں سکی تھی۔ میران کی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میران، میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا؟ میں ماموں کو بلا لوں گی۔ راحہ نے اس کی دھمکی دی تھی۔ اس کی بات سن کر میران نے اسے اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک راحہ کے ذہن پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ کیا کہو گی ان سے کہ تمہارا شوہر تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہے اور تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میران نے جتانے والی لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر راحہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہی شوہر جو مجھے طلاق دینے والا ہے، جو نکاح کے محض چند گھنٹوں بعد ہی اپنی دلہن کو دھتکار کر چلا گیا تھا، وہی شوہر جو اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورت کو اپنی باہوں میں لیے پھر رہا ہے۔ راحہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھنکاری تھی۔ اس کی بات سن کر میران چند لمحوں کے لیے سنسا ہوا تھا۔ اس کی گرفت راحہ کے بازو پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ آئندہ کے بعد میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، راحہ نے اسے وارن کیا تھا۔ میران مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ چاند کی چاندنی راحہ کے چہرے پر پڑ کر اسے ایک الگ ہی حسن بخش رہی تھی۔ ویسا حسن کرسٹینا کے پاس نہیں تھا۔ اس کی گوری رنگت میں وہ کشش نہیں تھی جو راحہ کی گندمی رنگت میں تھی۔ راحہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میران وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ایک ساتھ بہت سی سوچیں اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔
میران اپنے کمرے سے باہر آیا تو گھر میں غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا تھا۔ وہ سستی سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت عائشہ بیگم ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میران اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ میران نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے سوال کیا تھا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی تھی۔ عائشہ بیگم نے گھور کر میران کو دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ پانی گلاس میں نکال کر آرام سے بیٹھ کر پیا کرو، مگر تمہاری عادت آج بھی نہیں بدلی ہے۔ عائشہ بیگم نے کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے اسے سرزنش کی تھی، مگر اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ میران نے بوتل بند کر کے فریج میں رکھی تھی۔ آتے وقت راحہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے میران کو یکسر نظر انداز کیا تھا۔ ممانی، آپ جا کر بیٹھیں، چائے میں نکال لیتی ہوں۔ راحہ نے عائشہ بیگم سے کہا تھا اور چائے نکالنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم اس بات میں سر ہلا کر واپس ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ راحہ مکمل طور پر میران کو نظر انداز کیے چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ میران نے سر سے پیر تک اس کی تیاری کو دیکھا تھا۔ سبھی بے داغ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے پیروں کو چھوتی ہوئی سلک کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ لمبے بالوں کو کرلز کر کے کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میران کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں راحہ کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی، جو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ راحہ ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی تھی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ میران حیران سا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈرائنگ روم میں ایسے کون سے مہمان ہیں جن کے لیے راحہ نے اتنی تیاری کی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ راحہ ہنس ہنس کر اپنے سامنے بیٹھے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اس لڑکے کی نگاہیں راحہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میران نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ فاروق صاحب نے مسکرا کر میران کو دیکھا تھا اور پھر حارث صاحب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ حارث صاحب اور ساتھ بھی میران کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ میرا بیٹا میران ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی لندن سے لوٹ کر آیا ہے۔ فاروق صاحب نے میران کا تعارف کروایا تھا۔ اور یہ میرے بزنس پارٹنر اور ان کا بیٹا سعد ہے۔ فاروق صاحب نے ان دونوں کا بھی تعارف کروایا تھا۔ سعد کا نام سن کر میران کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے بمشکل ہی ان دونوں سے مصافحہ کیا تھا۔ وہ فاروق صاحب کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بدستور راحہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں واضح تھیں۔ وہ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے سعد کو کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا تھا۔ ہمیں تو راحہ شروع سے ہی بہت پسند تھی، اور جب سعد نے راحہ کے لیے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ اب ہم جلد از جلد ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دینا چاہتے ہیں، سعد کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میران نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دیکھ کر وہ بری طرح سے جل کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کچھ آگے ہو کر بیٹھا تھا اور سعد کو پرتپش نظروں سے گھورا تھا۔ مسٹر سعد، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپ ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آ گئے ہیں اور اس کے شوہر کے سامنے ہی آپ کے گھر والے شادی کی بات کر رہے ہیں؟ میران نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ راحہ نے چونک کر میران کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ راحہ سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے میران کو دیکھ رہی تھی۔ فاروق صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میران راحہ کو طلاق دے دے گا، حارث صاحب نے فاروق صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاروق صاحب کوئی جواب دیتے، میران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، ہم لوگ حل کر لیں گے۔ راحہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اسے طلاق نہیں دے رہا، آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میران نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ سب لوگ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کسی کو بھی میران سے اس بات کی امید نہیں تھی وہ اس طرح سے اس رشتے کو قبول کرے گا اور راحہ کو طلاق دینے سے انکار کرے گا۔ وہ تو اسی شرط پر یہاں آیا تھا کہ وہ راحہ کو طلاق دے دے گا۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ میران، یہ مہمان ہیں ہمارے، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاروق صاحب نے اسے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میران نے ضبط سے فاروق صاحب کی طرف دیکھا۔ تو ڈیڈ، یہ کہاں کے مینرز ہیں کہ آپ کسی کی بیوی کے لیے رشتہ لے کر آ جائیں؟ میران بھی چوکنے والا نہیں تھا۔ سعد آگے بڑھ کر میران کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں تن کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شعلہ بار نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ مجھے راحہ سب بتا چکی ہے،
کہ کس طرح تم نکاح کے روز اسے دھتکار کر یہاں سے چلے گئے تھے اور پچھلے 3 سالوں میں ایک بار بھی لوٹ کر نہیں آئے تھے، اور اب بھی تم اپنی گرل فرینڈ کو لے کر اسی شرط پر یہاں آئے ہو کہ تم رایا کو طلاق دے دو گے۔ پھر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر لڑکی کو لے کر کھڑے ہو سکتے ہو تو میں رایا کے لیے رشتہ کیوں نہیں لا سکتا؟ ساتھ ٹھنڈے لہجے میں اس سے آئینہ دکھا رہا تھا۔ رایا کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بیوی ہے اور میں کسی غیر مرد کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میرے نکاح میں ہے۔ میران نے ساتھ کو دھکا دیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق صاحب، آپ کو پہلے اپنے بیٹے کو سنبھالنا چاہیے، حارث صاحب نے بگڑے تیوروں کے ساتھ کہا تھا اور ساتھ کو لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ راحہ زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی، جبکہ میران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ غصے میں راحہ کی سمت بڑھا تھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اگر آئندہ کی بات یہ لڑکا یہاں آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میران نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ راحہ نے نظریں اٹھا کر میران کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سارا تماشا کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم تو ویسے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھے طلاق دینا چاہتے ہو۔ راحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میران نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اپنی جھوٹی انا کو اونچا رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے پھر بھی اپنی انا کو چنا تو وہ اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ ماموں نے ہم دونوں کو نکاح زبردستی کروا دیا تھا، اسی لیے تو تم اپنے ماں باپ سے 3 سال تک دور رہے تھے، ان دونوں کو تڑپاتے رہے تھے، یہ جان کر بھی کہ تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو۔ یہ دونوں تم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، پھر بھی تمہارے لیے تمہاری عزت زیادہ ضروری تھی۔ تم 3 سال کے لیے چلے گئے، ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ رایا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ 3 سالوں کا دکھ آنسوں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ میران شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ غلط تھا، اسے احساس ہو گیا تھا۔ میں سب جانتی تھی کہ تم کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ آج پہلی بار رایا کی زبان پر یہ بات آئی تھی۔ فاروق صاحب، عائشہ بیگم اور حلیمہ بیگم تینوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماموں نے مجھے باپ کا پیار دیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگے، مگر میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی۔ میرے بابا تو مر گئے تھے، مجھے کہیں سے تو باپ کا پیار مل رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ رایا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سگریٹ پینے پر ماموں نے تمہیں تھپڑ مارا تو تم مجھ سے مزید نفرت کرنے لگے، اور اس کا بدلہ اس طرح سے تم نے لیا، مجھے دھتکار کر چلے گئے۔ رایا روتے روتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تھی، جبکہ میران اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ فاروق صاحب کا سر اپنی بہن کے سامنے ندامت سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی کوشش کی تھی کہ اپنی بیوہ بہن اور بھانجی کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، مگر آج اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ ان دونوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تم سب کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، تمہاری بیوی ہوں۔ اس وقت تم یہ کیوں بھول گئے تھے جب تم نے یہ غیر لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا؟ اس وقت تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ رایا اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور اس آئینے میں اسے اپنا وجود ٹوٹا بکھرا معلوم ہو رہا تھا۔ رایا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ ان 3 سالوں میں ایک بار بھی نہیں روئی تھی، خود کو مضبوط ظاہر کرتی رہی تھی، مگر آج اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ فاروق صاحب آگے بڑھے تھے اور رایا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میران گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا اور رایا کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا بہت غلط کیا، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر مجھے بس ایک موقع دے دو، میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کرسٹینا صرف میری ایک اچھی دوست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میران نے سر جھکائے اعتراف کیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اس کے سر پڑتے ہاتھ تھامے اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میران وہاں سے اٹھ کر حلیمہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ پھوپھو، مجھے معاف کر دیں۔ میران ان کے سامنے سے جھکائے کھڑا تھا اور حلیمہ بیگم اسے معاف کیسے نہ کرتی، انہوں نے اسے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ حلیمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ فیصلہ راحہ کا ہوگا،
اور جو فیصلہ رایا کرے گی میں اس کے ساتھ دوں گا، فاروق صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے شدید ناراض تھے۔ رایا بے اختیار ہی ان کے گلے سے لگی تھی۔ میران دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور امید بھری نظروں سے رایا کو دیکھ رہا تھا۔ رایا نے فاروق صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ سے ان کے بیٹے کو ان سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی مرضی جان کر فاروق صاحب نے میران کو بھی اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دوڑ گئے تھے۔ میران نے رایا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس سے رخ پھیر گئی تھی۔ میران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ کہانی بنیادی طور پر طاقت، انا اور غلط فیصلوں کے گرد گھومتی ہے، جہاں کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے اپنے ضد اور جذباتی رد عمل میں رشتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میران کا کردار کمزوری اور خود غرضی کے درمیان جھولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف برسوں تک اس شخص کو توڑتا رہا جس کے ساتھ وہ خود بندھا ہوا تھا۔ رایا اس کہانی کا سب سے مضبوط مگر خاموش درد ہے، جو کم عمری سے لے کر جوانی تک مسلسل جذباتی دباؤ اور نظر اندازی سہتی رہے، لیکن وقت آنے پر اس کی خاموشی ایک واضح مزاحمت میں بدلتی نظر آتی ہے۔ فاروق صاحب کا کردار روایتی باپ کی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے، جو فیصلہ درست ہے کہ زام میں اصل انسانی جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہی سوچ آگے چل کر سب سے بڑا انتشار پیدا کرتی ہے۔ کرسٹینا اور سعد دو مختلف سمتوں کی علامت ہیں، ایک وقتی وابستگی اور دوسرا سماجی ترتیب کا دباؤ، مگر دونوں ہی اصل مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے۔ کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ فہم، برداشت اور واضح گفتگو سے بنتے ہیں، اور جب انا فیصلہ کرتی ہے تو محبت چاہے موجود ہو وہ بھی دیر سے سمجھ آنے والا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔